بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. تو ہم لوگ باب الادب اور باب البر والصلہ میں دونوں بابوں میں سے پانچ پانچ احادیث پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ ابھی جو ہے کتاب الجامع کا تیسرا باب، باب الزہد والورع، یہ باب ہمارے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اس باب کی بھی پانچ احادیث ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارے سامنے اس باب کی پہلی حدیث ہے جو تھوڑی سی طویل ہے، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی طویل ہے، اور یہ حدیث جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جی، اسلام کی یہ جو تمام احادیث وغیرہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ ضروری مانی جاتی ہے علماء کے نزدیک یہ حدیث، اور اس کے ذریعے بہت سارے قواعد اور بہت سارے اصول اس حدیث سے نکلتے ہیں۔ وہ خیر انشاءاللہ جب ہم حدیث کی تشریح کریں گے تو انشاءاللہ اس میں اس کی فضیلت وغیرہ، اس کی اہمیت بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فی الحال تو ہمارے سامنے جو حدیث ہے اس کے ہم جو الفاظ معنی ہیں وہ لکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے حدیث میں سب سے پہلے لفظ ہے وہ احوا۔ احوا عن نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ۔ جی، احوا یہ یعنی مزید فی سے ہے، اس کا ثلاثی سے جو فعل آتا ہے وہ دو ابواب سے آتا ہے، سمیہ اور ضربہ سے۔ سمیہ سے حویہ یا ہوا، حویہ یا ہوا باب سمیہ سے، مصدر اس کا ہون، ہون، ہا و یا لکھیں گے، پھر دو زبر اس پر لکھیں، ہون باب سمیہ سے۔ اس کے معنی ہے محبت کرنا، خواہش کرنا، محبت کرنا۔ جی، اور ایک بتایا تھا میں باب ضربہ سے، یہ تو ابھی جو لکھے وہ سمیہ سے تھا، کے بعد لکھے باب ضربہ سے، ہوا یحوی، ہوا یحوی، اس کا مصدر ہووین، 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 معنی ہے اس کے گرنا، گرنا یا اترنا، اوپر سے نیچے کوئی چیز جب گرتی ہے یا اترتی ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں گرنا یا اترنا۔ جی، تو ہمارے سامنے جو حدیث میں جو لفظ ہے وہ مزید فی سے ہے، وہ باب افعال سے آئے گا، احوا، احوا ہوئی، احوا ہوئی، سمجھر ہوا احوان، احوان باب افعال سے، اس کے معنی ہے اشارہ کرنا، اشارہ کرنا، اشارہ یشیرو کے معنی میں۔ جی، اس کے بعد لفظ ہے ہمارے سامنے اصبعیہ الی اذنیہ۔ اصبعن جو ہے انگلی کو بولتے ہیں، اصبعن کے معنی انگلی، تو یہ جو ہے بہت ساری طرح سے پڑھا جاتا ہے، یعنی اصبعن بھی اس کو پڑھتے ہیں، اصبعن بھی اس کو پڑھتے ہیں، اصبعن بھی اس کو پڑھتے ہیں، اسبعن بھی اس کو پڑھتے ہیں۔
اس طرح یعنی بہت سارے حرکات بدل کر اس کو پڑھا جاتا ہے. تو آپ اس کو آسانی سے یعنی سمجھنے کے لیے اس طرح کر لیجیے کہ حمزہ جو ہے اس کے شروع میں، اس کے حمزہ پر جو حرکت ہوگی، با پر بھی جو ہے آپ وہ حرکت لگا کر پڑھ سکتے ہیں. یعنی حمزہ پر اگر پہلے پیش ہے، ضمہ ہے، تو با پر بھی آپ ضمہ لگا دیجیے. اسبعن، اسبو، اسبعن، اس طرح. اور اگر زبر ہے تو زبر لگا دیجیے با پر بھی. اصبعن، اصبعن. اور اگر زیر ہے تو با پر زیر لگا دیجیے. اسبعن. یعنی تینوں حرکات کے ساتھ جو حمزہ پر ہو، با پر بھی وہی حرکت لگا کے پڑھ سکتے ہیں آپ. ایک اور جو ہے حمزہ پر زیر ہوگا اور با پر زبر ہوگا. اسبعن، اسبعن. حمزہ پر زیر اور با پر زبر، اور یہی زیادہ مشہور ہے اور مستعمل بھی ہے، اسبعن. جی، تو اس کی جمع کیا ہے؟ اصابع. کی جمع ہے اصابع. معنی کیا ہے؟ انگلی. انگلی، ہاتھ کے جو انگلیاں ہوتے ہیں، فنگرز، فنگرز کے اسبعن اس طرح کہتے ہیں. اور یہ جو 5 انگلیاں ہیں ہماری، 5 فنگرز، تو ان سب کے نام بھی الگ الگ ہیں. وہ بھی فائدے کے لیے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں، لکھ لیجیے. سب سے پہلے تو ہے سب سے چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے، جس کو کرن انگلی بھی کہتے ہیں ہم لوگ. سب سے چھوٹی، لاسٹ میں جو ہوتی ہے چھوٹی انگلی، اس کو کہتے ہیں خنصر. خنصر. قانون صاد را. خنصر مطلب وہ چھوٹی انگلی کا نام ہے، وہ سب سے چھوٹی. پھر اس کے بعد والی جو ہے، اس سے تھوڑی بڑی جو ہوتی ہے، جس میں عام طور سے لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں نا، اس انگلی میں، اس کا نام ہے بنصر. بنصر. بانون صاد را. جی. اس کے بعد والی انگلی، جس کو بیچ کی انگلی بھی کہتے ہیں ہم لوگ، بیچ کی انگلی جو سب سے بڑی ہوتی ہے، سب سے اونچی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وسطی. وسطی. واو سین پا یا پر کھڑا زبر. وسطی. بیچ کی انگلی. اس کے بعد پہلی انگلی جو ہے، پہلی انگلی اردو میں جو ہے عام طور سے اس کو تشہد کی انگلی بھی کہتے ہیں لوگ. تشہد کی انگلی یا شہادت کی انگلی کہتے ہیں لوگ. اس کو عربی میں اس کا نام ہے السبابۃ. السبابۃ. سبابہ. یا پھر ایک اور نام ہے اس کا مسبحۃ. المسبحۃ. المسبحۃ تسبیح سے. جی. السبابہ یہ سبن سے ہے. سبن سے سبابہ یعنی گالی دینے والی انگلی. یعنی عام طور سے لوگ جب لڑائی جھگڑا کرتے ایک دوسرے کو کچھ بولتے برا بھلا، تو اسی انگلی سے اشارہ کرتے نا. کسی کی طرف بھی اشارہ کرتے، کچھ بولنا ہے تو یہ پہلی والی انگلی سے اشارہ کرتے. دوسری کوئی بھی انگلی سے کوئی نہیں کرتا. کبھی دیکھے کیا آپ کسی کو چھوٹی انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کیا؟ جی. تو پہلی انگلی سے ہی کرتے ہیں. تو اس کو عام طور سے وہ سبابت گالی دیتے ہیں، اس لیے سبابہ کہتے ہیں. لیکن یعنی بعض علماء نے اس کو پسند نہیں کیا، اس طرح کہنا نہیں چاہیے. اب جو گالی دیتا ہے تو دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے انگلی کا نام ہی وہ رکھ دے تو اچھی چیز ہے. تو بعض علماء نے کیا کیا، اس کا نام مسبحۃ رکھا. المسبحۃ. تسبیح والی انگلی. تسبیح والی انگلی یعنی اللہ کی تعریف کرنے والی انگلی. اللہ کہاں ہے بولے تو ایسے اشارہ کرتے اسی انگلی سے.
آسمان کی طرف ہے، اللہ کتنے ہیں بولتے ہوئے ایسے اشارہ کرتے ایک ہے۔ اور اسی طرح تشہد میں بھی جو ہے بیٹھ کر ہم اللہ کی تسبیح تعریف کرتے ہیں اسی انگلی کے ذریعے، تو اس لیے المسبحۃ کہا گیا بہرحال۔ اس کے بعد تو انگوٹھا ہے ہمارے پاس، انگوٹھا اس کو ابہام کہتے ہیں، الابہام، الابہام، جی۔ تو 5 انگلیوں کے یہ 5 نام ہو گئے، خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ یا مسبحہ، اور ابہام، جی۔ عام طور سے صرف انگلی کہیں گے تو اسبعن، انگلی کوئی بھی، خاص کر کے کسی انگلی کو آپ بولنا ہے، اس کا پرٹیکولر نام آپ کو لینا ہے تو بھی آپ لے سکتے، یہ کہ اس کے بعد لفظ ہے اذن، اذنیہ، حدیث میں جو لفظ ہے اذن، اذن جو ہے یہ زال پر پیش کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اس کو اور جزم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اذن یا پھر اذن، جی، زال پر جزم یا پیش دونوں، دونوں استعمال کرتے ہیں، اذن یا اذن، اس کی جمع ہوگی آذان، آذان، اذان نہیں، اذان بولیں گے تو اذان ہو جاتی ہو، حمزہ پر آپ کو صرف زبر نہیں لگانا ہے، مد لگانا ہے، آذان، جی۔ آذان کے معنی کیا ہے؟ کان، کان، ایئرس، ہمارے کان ہوتے ہیں، ایئرس ہوتے ہیں، اس کو اذنن کہتے ہیں، اس کی جمع آذان ہے۔ جی، وَلَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، قرآن میں بھی آیا۔ تو یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اذن کیا ہے؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جی۔ میں آپ لوگوں کو بتایا یا نہیں بتایا مجھے نہیں پتا، یا شاید دوسری کلاس میں بتایا تھا کہ فائدے کے لیے یہ بات، کہ ہمارے جسم کے جو بھی اعضاء ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، ان میں سے صرف سنگل جو اعضاء ہے، سنگل ایک ایک جو ہمارا پارٹ ہے جسم کا، وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور جو ڈبل پارٹس ہیں، یعنی دو دو ہے ہمارے جسم کے وہ اعضاء، تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے کان ہے، تو کان بھی جو ہے دو ہے نا، اس لیے مؤنث ہوتے ہیں، تو ایک ہوگا تو مذکر ہوگا، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، جی۔ اس کے بعد حدیث اصل حدیث شروع ہو رہی ہے، اس کے بعد ان الحلال بین و ان الحرام بین، جی۔ تو انا کے بارے میں تو ہم لوگ لکھ لیے تھے تفصیل سے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہے حلال، حلال، حلال کے بارے میں لکھے یا نہیں؟ تو شاید نہیں گزرا، شاید پیچھے، نہیں شیخ۔ اچھا نہیں گزرا، ہاں تو لکھ لیجیے۔ یہ دیکھیے، باب نصرہ سے آتا ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، اور باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے آتا ہے ایک، یعنی یہ ثلاثی کے ہے سارے۔ مزید بھی میں آپ اس کو کس طرح بھی بنا لے سکتے ہیں، باب افعال سے ہو یا تفعیل سے ہو یا باب استفعال سے ہو۔ تو دیکھیے باب نصرہ سے اگر آپ اس کو لکھیں گے حل یحل، حل یحل، باب نصرہ سے حل یحل، مصدر اس کا ہے حلن، حلن، جی۔ العقدہ یعنی گانٹھ، جس کو ہم کہتے ہیں گانٹھ، گھیٹی، عام زبان میں گھیٹی کہتے ہیں اس کو، کوئی دھاگے کو، کوئی رسی وغیرہ کو گھیٹی پڑ جاتی ہے نا، گانٹھ پڑ جاتی ہے اس میں، تو اس کو کھولنے کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے، گانٹھ کھولنا،
وہ جو گھیٹی اس پہ پڑ گئی ہے اس کو کھولنا، اس معنی میں باب نصرہ سے یاد. اور باب ضربہ سے حل یحل، مصدر سیم ہے، حلن باب ضربہ سے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں حلال ہونا، حلال ہونا. جی، حلال ہونا. تو یہ باب نصرہ سے اور ضربہ سے دو لکھے نا ہم لوگ. ویسے ہی جو ہے باب نصرہ سے اور ضربہ سے دونوں باب سے بھی یہ فعل آتا ہے، لیکن مصدر الگ ہوگا دونوں کا، لیکن معنی سیم ہوگا. ابھی ہم نصرہ سے ضربہ سے الگ الگ لکھے، دونوں کے معنی جو ہے الگ الگ لکھے ہم لوگ، لیکن مصدر سیم تھا دونوں کا، حلن. لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں نصرہ اور ضربہ سے مصدر الگ ہے لیکن معنی سیم ہے دونوں. جی. تو نصرہ سے جو آئے گا حل یا حلو، اس کا مصدر آئے گا حلولن، حلولن، حلولن. عفواً اس کے معنی بھی الگ ہوں گے، مصدر بھی الگ، معنی بھی الگ. جی. باب نصرہ سے حل یا حلو حلولن، معنی ہے واجب ہونا، واجب ہونا. اور باب ضربہ سے اگر لکھیں گے تو حل یحل، مصدر اس کا ایک تو حلولن آئے گا جس طرح نصرہ سے آیا حلولن، اور ایک جو ہے حلن آئے گا، تو الگ سے ہم باب ضربہ اور نصرہ کا مصدر لکھے تھے، وہ حلن بھی آئے گا یہاں پر. اور ایک مصدر آئے گا حلالن، حلالن، حلالن. جی. تو تین مصدر اس کے ہوگا. اس کا معنی کیا ہے؟ نازل ہونا، اترنا، اترنا یا نازل ہونا. اور یہی فعل جو ہے باب سمیہ سے بھی آتا ہے، باب سمیہ سے اس کا مصدر بھی جو ہے حلالن ہے، حلالن، حلالن. معنی اس کے ہیں پاؤں یا ٹخنے میں ڈھیلا پن ہونا، پاؤں یا ٹخنے میں ڈھیلا، ڈھیلا پن ہونا. جی. اور جو حدیث میں جو لفظ ہے وہ ہمارے سامنے حلال یعنی اسم کے طور پر ہے، حلال، حلال اس کی جمع احلتن، حلال کی جمع احلتن، معنی ہے اس کے حلال. یہ ثلاثی سے ہم لوگ سارے معنی لکھے اور یہ اسم کے طور پر لکھ لیے. مزید فکر صرف لکھ لیجئے کہ باب افعال اور تفعیل دونوں سے آتا ہے، افعال اور تفعیل. احل یحل بھی آئے گا احلالا، اور حلل یحلل تحلیلا، افعال اور تفعیل دونوں سے آئے گا. تو اس کے معنی ہوں گے حلال کرنا، حلال کرنا. جی. بہرحال اتنا رہنے دیجیے، وقت ہو گیا انشاءاللہ، پھر آگے کا کر لکھتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا.